السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فورٹ ولیم کالج۔ اس کے اندر آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے فورٹ ولیم کالج کا تعارف، پس منظر اور کہ کس طرح سے فورٹ ولیم کالج کیوں بنایا گیا، اس کا یہ ہم پس منظر دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ تعارف: فورٹ ولیم کالج کا قیام اردو ادب کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے۔ اردو نثر کی تاریخ میں خصوصاً یہ کالج سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگرچہ کالج انگریزوں کی سیاسی مصلحتوں کے تحت عمل میں آیا تھا، تاہم اس کالج نے اردو زبان کی نثری ادب کی ترقی کے لیے نئی راہیں کھول دی تھی۔ سرزمین پاک و ہند میں فورٹ ولیم کالج مغربی طرز کا پہلا تعلیمی ادارہ تھا جو لارڈ ویلیسلی کے حکم پر سن 1800 میں قائم کیا گیا تھا۔ فورٹ ولیم کالج کا پس منظر: اس کالج کا پس منظر یہ ہے کہ 1798 میں جب لارڈ ویلیسلی ہندوستان کا گورنر جنرل بن کر آیا تو یہاں کے نظم و نسق کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ انگلستان سے جو نئے ملازمین کمپنی کے مختلف شعبوں میں کام کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں وہ کسی منظم اور باقاعدہ تربیت کے بغیر اچھے کارکن نہیں بن سکتے۔ لارڈ ویلیسلی کے نزدیک ان ملازمین کی تربیت کے دو پہلو تھے: ایک ان نوجوان ملازمین کی علمی قابلیت میں اضافہ کرنا، اور دوسرا ان کو ہندوستانیوں کے مزاج اور ان کی زندگی کے متعلق مختلف شعبوں ان کی زبان اور اطوار طریقوں سے واقفیت دلانا۔ پہلے زبان سیکھنے کے لیے افسروں کو الاؤنس دیا جاتا تھا، لیکن اس سے کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہو سکے تھے۔ اسی لیے جب لارڈ ویلیسلی گورنر جنرل بن کر آئے تو انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ انگریزوں کو اگر یہاں حکومت کرنی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ کمپنی کے ملازمین کا مقامی زبانوں اور ماحول سے آگاہی کے لیے تعلیم و تربیت کا باقاعدہ انتظام کیا جائے۔ ان وجوہات کی بنا پر ویلیسلی نے کمپنی کے سامنے ایک کالج کی تجویز پیش کی۔ کمپنی کے کئی عہدیداروں اور پادریوں نے اس کی حمایت کی، اور اس طرح جان گلکرسٹ جو ہندوستانی زبان پر دستخط رکھتے تھے کمپنی کے ملازمین کو روزانہ درس دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور لارڈ ویلیسلی نے حکم جاری کیا کہ آئندہ کسی سول انگریز ملازم کو اس وقت تک بنگال، اڑیسہ اور بنارس میں اہم عہدوں پر مقرر نہیں کیا جائے گا جب تک وہ قوانین و ضوابط اور مقامی زبان کا امتحان نہ پاس کر لے۔ اس فیصلے کے بعد گلکرسٹ کی سربراہی میں 1 جنوری 1799 میں ایک مدرسہ اورینٹل سیمینری قائم کیا گیا جو بعد میں فورٹ ولیم کالج کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ کچھ مسائل کی وجہ سے اس مدرسے سے بھی نتائج برآمد نہ ہوئے جن کی توقع تھی، جس کے بعد لارڈ ویلیسلی نے کالج کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کیا۔ فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات۔ ابھی ہم بڑھتے ہیں ہمارا نیکسٹ پوائنٹ کہ فورٹ ولیم کالج نے اپنی کون سی ادبی خدمات انجام دی ہے۔ تو فورٹ ولیم کالج صرف ایک تعلیمی ادارہ نہ تھا بلکہ یہ کالج اس زمانے میں تصنیف و تالیف کا بھی ایک بڑا مرکز تھا۔ اس کالج کے اساتذہ منشی صاحبان طلبہ کو پڑھانے کے علاوہ کتابیں بھی لکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کالج میں لغت، تاریخ، اخلاقی، مذہبی اور قصوں کہانیوں کی کتابیں بڑی تعداد میں لکھی گئی۔ مصنفین کی حوصلہ افزائی کے لیے منظور شدہ کتابوں پر انعام بھی دیا جاتا تھا۔ کالج کے قیام کے ابتدائی 4 سالوں میں 23 کتابیں لکھی گئی۔ ڈاکٹر گلکرسٹ اس کالج کے پہلے پرنسپل تھے، اور چونکہ وہ خود بھی اردو کا اعلیٰ مزاج رکھتے تھے اسی لیے انہوں نے کالج کے قیام کے دوران اردو کی بیش قیمت خدمت انجام دی۔ اردو کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر گلکرسٹ نے کالج میں اردو تالیف و تصنیف کا محکمہ بھی قائم کیا، اور ملک کے اہل زبان اور ماہرین علوم و فنون سے بہترین کتابوں کے نہ صرف اردو زبان میں ترجمے کروائے بلکہ مختلف موضوع پر بہترین کتابیں لکھوائی۔ ان کی طباعت کے لیے اردو ٹائپ رائٹر کا ایک چھاپا خانہ قائم کیا۔ ہندوستان میں سب سے پہلا یہ چھاپا خانہ تھا۔ فورٹ ولیم کالج
نے اردو تصنیف و تعلیم کے سلسلے میں جو خدمات انجام دی وہ ناقابل فراموش ہے۔ کالج نے اپنی کوششوں سے اردو کے ادبی ذخیرے میں بہترین فن پاروں کا اضافہ کیا۔ کالج نے اردو کے لیے پہلا چھاپا خانہ کھول کر اردو کی ترقی کی راہیں کھول دی۔ یہ کالج تقریباً 30 برس تک اردو کی خدمت انجام دیتا رہا۔ فورٹ ولیم کالج کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے سلیس اردو نگاری کو اردو زبان میں رہا دی۔ فورٹ ولیم کالج انگریزوں کو ہندوستانی زبان سکھانے کے لیے قائم ہوا تھا، اسی لیے کالج میں جتنی کتابیں لکھی گئی وہ عام فہم، آسان اور بول چال کی زبان میں لکھی گئی۔ میر امن نے اس پر فخر کیا کہ انہوں نے باغ و بہار بولی ڈولی کے زبان میں لکھی ہے۔ کالج کی کتابوں میں میر امن کی باغ و بہار، حیدر بخش حیدری کی آرائش محفل، مرزا علی لطف کا تذکرہ گلشن ہند، میر شیر علی افروز کی باغ اردو، مرزا کاظم علی جوا کا ڈرامہ شکنتلا اور للو لاجی کی سنگھاسن بتیجی کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ 1854 میں اس کالج کو فضول شے سمجھ کر بند کر دیا گیا۔ اس کالج کی خدمات نے اردو نثر کے دامن کو وسیع کیا، اور جو نثری سرمایہ یہاں وجود میں آیا وہ ہمارے ادب کا انمول ذخیرہ ہے، اور اس پر ہمیشہ ہمیں فخر رہے گا۔ تو ایک لاسٹ کوشچن ہے، فورٹ ولیم کالج کا شعبہ ہندوستانی کے پہلے منشی کون تھے؟ جس کا صحیح جواب ہے میر بہادر علی حسینی، یہ اس کے پہلے منشی تھے شعبہ ہندوستانی کے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا فورٹ ولیم کالج کا تعارف، کہ فورٹ ولیم کالج سن 1800 میں جولائی سن 1800 میں بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے پس منظر میں ہم نے دیکھا کہ لارڈ ویلیزلی نے اس کو قائم کیا، اور کس لیے قائم کیا گیا تھا کہ انگریزوں کو ہندوستانی تعلیم دی جائے، ہندوستانی زبان میں تعلیم دی جائے، اس لیے یہ جو ہے فورٹ ولیم کالج کو قائم کیا گیا۔ اس نے اس کے بعد ہم نے دیکھی اس کی ادبی خدمات، تعارف دیکھا، پس منظر دیکھا، اور پھر ادبی خدمات۔ ادبی خدمات کے اندر ہم نے دیکھا اس کے مشہور مصنفین میں کون کون، اس میں میر امن، حیدر بخش حیدری، اور اس کے علاوہ بہت سارے مصنفین نے، اس میں میر بہادر علی حسینی، انہوں نے بہت ساری کتابوں کے ترجمے بھی کیے، کتابیں بھی لکھی، اور تصنیف و تالیف کا کام آگے بڑھایا۔ اور اس میں ایک چھاپا خانہ بھی یہاں پر بنایا گیا جو ہندوستان کا پہلا چھاپا خانہ تھا۔ تو یہ تھا مختصراً سی معلومات فورٹ ولیم کالج کے بارے میں، اس کی ادبی خدمات، پس منظر، تعارف۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا، تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہے اور ہماری حوصلہ افزائی کرے۔ آپ نے ویڈیو دیکھا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خوش رہے، آباد رہے، اللہ حافظ۔